نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی. قرآن کی صداقت پر یہ آیت ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ قرآن کے اندر کنٹراڈکشن نہیں، اور وہ کنٹراڈکشن اس وقت محسوس نہیں ہوتی جب انسان قرآن میں غور و فکر کرتا ہے. اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا، اللہ کے سوا اور کون سی مخلوق ہے جو عقل رکھتی ہے؟ ملائکہ یا جنات یا انسان؟ کیونکہ باقی جانور، نباتات، حیوانات، ان کے پاس تو کچھ سمجھ بوجھ ہی نہیں. اور پھر چونکہ انسانوں کے لیے یہ کتاب ہے تو اس لیے ملائکہ اور جنات کو آپ ایک طرف کر دیں یا جنات کو بھی شامل کر لیں تو جنات کو بھی آپ انسانوں پر قیاس کر سکتے ہیں کہ انسانوں ہی کی طرح ایک عقل سمجھ رکھنے والی، ارادہ رکھنے والی مخلوق ہے. اب بات کو زیادہ آسان طریقے سے سمجھنے کے لیے اگر ہم انسان ہی اس سے مراد لیں کہ اگر یہ کتاب کسی انسان کی بنائی ہوئی ہوتی یا کسی انسان کی طرف سے ہوتی تو کیا ہوتا؟ اب آپ انسانوں میں سے کسی اسکالر کو لے لیں، کسی لکھنے والے کو لے لیں، کسی بھی سمجھدار شخص کو لے لیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک انسان جب کوئی کام شروع کرتا ہے تو اس کے کرنے میں اس کو، یعنی اس قرآن جتنی کتاب، یعنی جس کے دنیا میں نزول کی مدت 23 سال تھی تقریباً، اگر کوئی انسان میچورٹی کی عمر کو پہنچ کر 23 سال ایک کتاب کے لکھنے میں لگاتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ 23 سال میں ایک انسان کی سوچ میں بہت فرق آ جاتا ہے. یعنی 23 سال ایک ربع سینچری سمجھیں تو ایک ربع سینچری میں انسانوں کی سوچ، خیالات اور وقتاً فوقتاً ہونے والی ایجادات اور حالات کا جو فرق ہے، یا اس سے ماحول اور معاشرے کے اندر جو فرق آ جاتا ہے، اس سے ایک لکھنے والا آتھر جو ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے. اور پھر اگر لکھنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہتا ہو کہ جہاں نہ کاغذ ہو، نہ کوئی لائبریری ہو، نہ کوئی اسکالرز کا بورڈ ہو، اور نہ ہی لکھنے والا خود کوئی پڑھا لکھا ہو، خود لکھ بھی نہ سکتا ہو، یعنی تحریر بھی نہ کر سکتا ہو، تو اگر لکھنے والے کی کوالٹیز ایسی ہوں تو آپ خود سوچیں کہ اس جیسی کتاب کا سامنے آنا کتنا مشکل کام ہو، بلکہ ناممکن ہو. آج بھی بہترین سے بہترین لکھنے والا اپنی تحریر لکھتے ہوئے ایک دفعہ لکھتا ہے، پھر اس کو کاٹتا ہے، پھر دوبارہ لکھتا ہے، پھر دوبارہ لکھتا ہے. یعنی کوئی بھی کتاب یا کوئی بھی تحریر محض یعنی بہت سٹینڈرڈ کی اس وقت تک نہیں بنتی جب تک کہ اسے کئی دفعہ ریوائز نہ کیا جائے. اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ لکھنے والے خود لکھنے کے بعد نظر ثانی کے لیے دیتے ہیں، ہے نا؟ نظر ثانی، نظر ثانی کیا ہوتا ہے کہ کوئی اس کو دوبارہ پڑھ دے، اس کی غلطی وغیرہ درست کر دے، اسے ریوائز کر دے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہر کتاب کا، ایون کتنے سٹینڈرڈ کی کتاب ہو، اس کا ریوائزڈ ایڈیشن آتا ہے. اسے پنکچویشن وغیرہ، سپیلنگ، فیکٹس، بہت سی چیزوں کے اندر غلطی ہو جاتی ہے اور پھر وہ دوبارہ درست ہو کے دوبارہ آتی ہے. یا اس کے ساتھ کوئی ایسا تصحیح نامہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں چیز کی اصلاح کر لیجئے. فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کتاب کو لکھتا اور 1400 سال پہلے یہ لکھی جاتی تو یہ اس پائے کی کتاب نہ ہوتی. تو قرآن کے اندر پائے جانے والی ہارمنی، معنی کے اندر، مضامین کے اندر، فیکٹس کے اندر اس بات کی دلیل ہے. اور پھر ایک امی شخص کا اس کتاب کو پیش کرنا جو خود لکھ بھی نہیں سکتا. آپ دیکھیں کہ ایک چیز جو آپ خود لکھ لیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ سوچتے ہیں آپ ساتھ ساتھ لکھتے جاتے ہیں. جب آپ ایک بات دوسرے کو لکھواتے ہیں تو دوسرا کہتا ہے اچھا وہ ذرا دوبارہ بولنا جو پیچھے ابھی تم نے کہا تھا. تو کہتے وہ تو مجھے خود بھی یاد نہیں کیا کہا تھا. اور پھر کوئی ٹیپ ریکارڈر نہیں تھے کہ بولا ہوئی بات ریکارڈ ہو جاتی اور پھر اسے کوئی ٹرانسکرائب کرتا. تو یہ سب باتیں اس بات پر دلیل ہے کہ یہ کتاب اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، اور جب آتا ہے ان کے پاس کن کے پاس؟ یعنی لوگوں کے پاس، امرن کوئی امر، کوئی معاملہ، من الامن امن میں سے،
اول خوف یا خوف میں سے، اذاؤ بہ تو وہ اسے پھیلا دیتے ہیں، اسے نشر کر دیتے ہیں. یہاں اشارہ ہے منافق اور ضعیف الایمان لوگوں کی طرف کہ جو مدینے میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ اس وقت ایسے حالات سے گزر رہا تھا کہ جہاں آئے دن کوئی نہ کوئی جنگ، کوئی نہ کوئی جھڑپ ہوتی رہتی تھی. تو ایسے لوگ، کچے کانوں کے لوگ کیا کرتے کہ جب کوئی خبر سنتے تو فوراً آپس میں ایک دوسرے کو پھیلا دیتے. تو یہاں پر اس سے روکا جا رہا ہے کہ اذا جاءہم، جب آتی ہے ان کے پاس، یعنی ان کمزور ایمان کے لوگوں کے پاس، امر من الامن، امن کی باتوں میں سے کوئی بات، یعنی مسلمانوں کی کوئی کامیابی، دشمن کی ہلاکت کی خبر، تو اسے پھیلا دیتے ہیں. یہاں اس کے پھیلانے سے روکا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک خوشخبری یا امن کی بات بھی لوگوں میں، اس کی لہر جب دوڑ جاتی ہے تو لوگوں کے اندر بسا اوقات ایسا اطمینان پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ آئندہ کی تیاری چھوڑ بیٹھتے ہیں کہ اب سب حالات ٹھیک ہیں اور مسلمان جنگ بدر میں کامیاب ہو گئے ہیں، اس لیے مزید اب ان کو کسی فکر کی ضرورت نہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک ہی سال کے بعد احد کا معرکہ پیش آ جاتا ہے. تو اگر مسلمان جنگ بدر کی کامیابی پر آرام سے بیٹھ جاتے تو احد میں مقابلہ کرنے کے قابل نہ ہوتے. اور اسی طرح اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً. اور اول خوف ہے یعنی خوف کی کوئی خبر، اور خوف کی خبر سے مراد کیا کہ جس سے مسلمانوں کی کسی ناکامی کی خبر، تو اس کو بھی پھیلانے سے منع کیا گیا، کیونکہ خوف کی خبریں، ناکامی کی خبریں زیادہ عام کر دی جائیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر افسردگی پھیلتی ہے، حوصلے پست ہوتے ہیں. فرمایا کہ مدینہ میں جو ہر وقت کسی نہ کسی دشمن کا یا کسی جنگ کا اور جھڑپوں کا خطرہ رہتا ہے، تو ان باتوں کو افواہ کی شکل میں ادھر سے ادھر نہ پھیلایا جائے. اس کے لیے کیا جائے، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر وہ لوٹا دیتے اس کو رسول کی طرف، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اپنے میں سے ذمہ دار لوگوں کو، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان ساتھی تھے، ذوی الرأی من الصحابہ تھے، مثلا حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ، تو یہ زیادہ بہتر تھا تاکہ وہ معاملے کو صحیح طور پر ڈیل کر سکتے. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، ان اصحاب رائے لوگوں تک پہنچانے کا فائدہ کیا تھا کہ وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں. یستنبطونہ منہم، یعنی اگر ایک خبر جس کی ابھی تحقیق بھی نہیں ہوئی، خواہ وہ خوشی کی ہو یا غم کی، کامیابی کی ہو یا ناکامی کی، اسے عوام میں مشہور کرنے کی بجائے کیا کیا جائے، ذمہ دار لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ وہ ضرورت کے مطابق لوگوں تک اطلاع پہنچائیں. اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسی تمام خبروں کے موقع پر جب ملک میں کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے، کوئی ہنگامہ ہوتا ہے، تو ایک پریس نوٹ جاری کیا جاتا ہے، ایک خبرنامہ خاص طور پر جاری کیا جاتا ہے، اور اس میں وہ باتیں بتائی جاتی ہیں کہ جو لوگوں کی ضرورت کی ہوتی ہیں یا فائدے کی ہوتی ہیں. اگر اسے ہر شخص کے ہاتھ میں دے دیا جائے کہ جس طرح چاہے اسے بڑھا چڑھا کے بیان کرے یا ضرورت سے زائد یا کم بتائے، تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک بے چینی اور بے اعتمادی کی فضا پیدا ہو جاتی. تو یستنبطونہ منہم، یستنبطونہ کا لفظ استنباط سے ہے، اور استنباط کا روٹ کیا ہے؟ نون بے توئے، نبتا. اچھا، نبتا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کنواں کھود کر پانی نکالنا، استخراج، کسی چیز کو کوشش کے بعد برآمد کرنا، اجتہاد سے مسئلے کا استخراج کرنا، طے تک پہنچ کر اصل حال معلوم کرنا. یستنبطونہ کا اصل معنی کیا ہے؟ کنویں کی تہ سے پانی نکالنا. تو کنویں کی تہ سے اسی وقت پانی نکلے گا جب آپ اندر تک کھودیں گے، جائیں گے، نہیں گہرائی تک اتریں گے. اگر آپ اوپر تک چند فٹ تک کھود دیں زمین تو کچھ بھی نہیں نکلے گا اس میں سے. پانی کہاں سے نکلے گا؟ گہرائی میں جا کے. تو اسی طرح اگر کسی خبر یا کسی واقعے کی صرف سطحی اور ظاہری صورت سے آپ حکم نکالیں گے تو نقصان کیا ہوگا کہ اصل حقیقت نہیں پتہ چلے گی. وہ آپ اس سے ایک ایسی چیز ڈیڈیوس کریں گے کہ جو حقیقت سے بہت دور ہوگی. تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ہر شخص کسی بھی واقعے اور کسی بھی معاملے
کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. لوگ عموماً ظاہری اور سطحی باتیں دیکھتے ہیں. اس لیے ہونا کیا چاہیے کہ اہم معاملات کی خبریں ذمہ دار لوگوں تک پہنچائی جائیں اور وہ بات کی پوری تحقیق کرنے کے بعد اس میں جو ضروری چیز لوگوں کے فائدے کی ہے وہ انہیں بتائیں، اور باقی ہر بات سے لوگوں کو باخبر رکھنا ضروری نہیں. فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تو تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے، الا قلیلا، مگر بہت کم، یعنی جسے اللہ بچائے اس کی شر سے. اچھا، یہ تو تھا اس دور کے متعلق اس آیت کا مطلب کہ مدینہ میں مسلمانوں کو روکا جا رہا ہے کہ امن اور خوف کی خبریں آپس میں مت پھیلاؤ، افواہیں مت پھیلاؤ، بلکہ ذمہ دار لوگوں تک پہنچاؤ. لیکن یہی چیز ہمارے لیے، ہم میں سے تمام لوگوں کے لیے عام روزمرہ زندگی میں بھی اس میں بہت فائدہ ہے. کہیں پر بھی جب بہت سے لوگ اکٹھے ہوں، ایک اجتماعیت ہو، تو اس میں اگر کوئی بات، کوئی واقعہ، کوئی چیز پیش آ جاتی ہے تو اسے غیر ضروری طور پر سب لوگوں کی اطلاع میں لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. مثلاً آپ دیکھیں کہ اگر ایک لڑکی وہاں بے ہوش ہو جاتی ہے، خدا نہ خواستہ، تو اب اگر ایک شخص اٹھ کے تو اعلان شروع کر، دیکھو یہ بے ہوش ہو گئی، دیکھو یہ ہو گیا وہ، تو کیا ہوگا؟ کچھ لوگ گھبرا اٹھیں گے اور سب اپنی اپنی ہمدردی جتانے کے لیے کیا کریں گے؟ وہاں اس کے گرد اکٹھے ہو کے ہجوم کر کے اس کا دم گھونٹ دیں گے. ایسے موقع پہ کرنا کیا چاہیے؟ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ کسے بتانے سے اس کی بے ہوشی ختم ہو سکتی ہے. تو دیکھیں کہ یہاں اگر کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے یا کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اس وقت صحیح فیصلہ کر سکتا ہے یا مشورہ دے سکتا ہے تو اس کو بلایا جائے. ایک آدھ دفعہ کلاس میں ایسی صورت پیش آئی بھی تو ہم نے خبر بھی نہیں ہونے دی باقیوں کو کہ ہوا کیا، صرف اس شخص کو پکڑ لیا جو جا کے اسے دیکھ سکے. پچھلے سال شاید پیچھے بیٹھے حدیث کی کلاس میں بہت کراؤڈ تھا، پیچھے شاید کوئی بے ہوش ہو گئی لڑکی یا اسے کوئی وامٹنگ شروع ہو گئی، تو اس میں کلاس 1 منٹ کے لیے بھی نہیں رکی، وہ اپنا کام ہوتا رہا اور جو شخص مدد کر سکتا تھا بس وہ وہاں پہنچ گیا اور اس شخص کو باہر نکال کے لے گیا. تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ باقی سب لوگوں کا وقت بچتا ہے، انرجی بچتی ہے، اور سب کا اس میں مقصد اور مطلب ہی نہیں کہ وہ سب انوالو ہو جائیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جب ایک چیز میں بلا وجہ انوالو ہو جائیں تو وہ اس کام کو کیا کرتے ہیں، یعنی فائدے کی بجائے نقصان دہ بنا دیتے ہیں. عموماً ہمارے ہاں دیکھیں کہ جب خدا نخواستہ کے ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں روڈز پر تو لوگ کیا کرتے ہیں، نہ پولیس کو بلائیں گے، نہ ایمبولینس طلب کریں گے، نہ کسی ڈاکٹر کا، سارے کے سارے وہاں اکٹھے ہو کے بس تماشائی بن جائیں گے اور اگلے کی جان جا رہی ہے اور اس میں سے کوئی اس کو سڑک سے اٹھاتا بھی نہیں. تو یہ ایک جاہل معاشرے کی علامت ہے. ایک پڑھا لکھا سمجھدار اور عقل مند معاشرہ کیا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہر ایک کے نوٹس میں نہیں لاتے. اب بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو کوئی خاص قسم کی تکلیف ہوتی ہے، جیسے مرگی کے دورے پڑ جاتے ہیں کچھ لوگوں کو. اب ایسے لوگ بےچارے معاشرے میں نکلنے سے خوف کھاتے ہیں کہ کہیں ہم نکلیں گے پتہ نہیں ہمیں کچھ ہو جائے اور سب لوگ جو ہیں وہ ہمارا مذاق بنائیں گے، تو ایک احساس کمتری میں مبتلا ہونے لگتے. تو ایسے لوگوں کو معاشرے کا ایک حصہ بنانے کے لیے کیا ہے کہ دوسرے لوگ انوکھی اور حیرت انگیز نظروں سے اور ایک تماشبین کی حیثیت سے مت دیکھیں. ایسی سب چیزیں جن سے آپ کو کوئی مطلب نہیں، آپ اس سے خاموشی سے گزر جائیں. اسی طرح مثلاً اگر کسی شخص کے اندر کوئی خامی ہے یا عیب ہے یا وہ کوئی ایسا مسچیف کر رہا ہے کہ جس سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے کہ یا تو اس شخص کو پکڑ کے سمجھانا چاہیے یا پھر جو ذمہ دار لوگ ہیں ان تک بات پہنچائیں، نہ کہ آپس میں دیکھا فلانا شخص. ہمارا عموماً حال کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کسی کی کوئی بات پتہ چلتی ہے تو نہ ہم اس کی اصلاح کرتے، اس کا عیب اس کو نہیں بتاتے، یا کسی ایسے کو نہیں بتاتے جو اصلاح کرے. کیا کرتے ہیں؟ مجلسوں کی زینت بنا دیتے ہیں، قصہ کہانی بنا لیتے ہیں. تو یہ طریقہ جو ہے یہ لغویات میں شامل ہے اور ایسا کرنا اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرنا ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر اسی طرح بسا اوقات دینی معاملات میں بھی ہوتا ہے کہ ایک فتوے کی ضرورت ہے یا ایک اجتہاد کی ضرورت ہے، تو ہر شخص اجتہاد کرنے مت بیٹھ جائے. یہاں یہی کہا گیا نا کہ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، کہ کون جانیں گے اس کو، اس کی اصل حقیقت، اصل طے تک کون پہنچ سکتا ہے جو اس میں سے مسئلے میں سے اجتہاد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ہر شخص فتویٰ نہیں دے سکتا اور نہ ہر شخص کو مفتی بننا چاہیے. اور اگر کسی معاشرے کے اندر ہر شخص مفتی بننے کی کوشش کر رہا ہو تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا
لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پس جنگ کرو اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. لا تکلف الا نفسک، نہیں مکلف بنائے گئے تم مگر اپنی ہی جان کے، یعنی تمہارا کام کیا ہے؟ وحرز المؤمنین، مومنوں کو ابھارو، رغبت دلاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں جنگ کریں اور دوسروں کا انتظار کیے بغیر سب سے پہلے آپ خود اپنے آپ کو عمل کے لیے پیش کریں، یعنی آپ ابتدا کریں، دوسروں کو آپ ابھاریں. لیکن دوسرے اگر کوئی کمی کوتاہی کرتے ہیں تو اس کا کیا ہوگا؟ ذمہ دار یا مکلف وہ خود ہوں گے. آپ سے آپ کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا، آپ کی ذمہ داری کے بارے میں. عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، امید ہے کہ اللہ روک دے یا توڑ دے زور ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا. یعنی جب تم اللہ کی راہ میں دشمنوں سے لڑنے کو نکلو گے تو بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے. واللہ اشد بأسا، کیونکہ اللہ کا زور سب سے زیادہ شدید ہے، اللہ سب سے زیادہ مضبوط ہے طاقت میں. واشد تنکیلا، اور سب سے زیادہ سخت ہے عبرتناک سزا دینے میں. یعنی اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے. یہ کیوں کہا گیا؟ کہ اگر کوئی شخص جنگ سے ٹال مٹول کرتا ہے، کام چوری کرتا ہے، تو اسے جان لینا چاہیے کہ وہ اللہ کی پہنچ سے دور نہیں، بھاگ نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ سزا دینے پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے. من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، جو کوئی سفارش کرے اچھی سفارش، اس کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہوگا. شفاعت، شین فے عین، شفا. شفا کا مطلب ہوتا ہے جوڑا بنانا، دو چیزوں کو ملا کر طاقتور کرنا. تو سفارش بھی کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی شخص کی سفارش کر کے اس کے کیس کو مضبوط بنانا. اسلام میں کسی کی سفارش یا شفاعت کا کیا کانسیپٹ ہے؟ یعنی یہ قیامت کے دن کی شفاعت کی بات نہیں ہو رہی، یہ دنیا میں سفارش کی بات ہو رہی. جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا، رشوت، سفارش سب غلط ہے. تو رشوت تو سب غلط ہے، لیکن سفارش جو ہے وہ سب غلط نہیں ہے. سفارش میں سے کچھ سفارش اچھی سفارش ہے اور کچھ سفارش جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے. اچھی شفاعت کے بارے میں، اچھی سفارش کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ اشفعوا فلتؤجروا، سفارش کیا کرو، اجر پاؤ گے. سفارش کرو کہ تم اجر پا سکو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، یعنی کسی کی سفارش کرنے والا یہاں مراد ہے ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ خود کر رہا ہے. یعنی کسی کے کام کے لیے کسی دوسرے کو سفارش کر دینا کہ تم اس کی مدد کر دو یا اس کا ساتھ دو یا اس کا یہ کام کر دو، ایسا ہی ہے جیسے آپ نے خود کر دیا. اور کسی بھی مسلمان بھائی کی اچھے کام میں مدد کرنا، جیسے کہا گیا تعاونوا علی البر والتقوی، یہ دراصل کیا ہے؟ پسندیدہ چیز ہے اور ایسا کرنا چاہیے. اور اس میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ ملتا ہے کہ حضرت عائشہ کی ایک لونڈی تھی بریرہ، ان کی شادی ہوئی تھی ایک غلام سے، مغیث سے. حضرت عائشہ نے بریرہ کو آزاد کر دیا. جب عورت آزاد ہو جاتی ہے تو پھر اس سے بھی آزاد ہو جاتی کہ اپنے غلام خاوند کے ساتھ رہے یا نہ رہے. تو اس نے اپنے شوہر کو بھی چھوڑ دیا. اب وہ جو شوہر تھا مغیث، وہ بریرہ کو بہت چاہتا تھا. جب اس نے اس کو چھوڑا تو بیچارہ بہت رویا، بہت پریشان ہوا، گلیوں بازاروں میں ہلکان ہوتا پھرتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو بہت ترس آیا. تو آپ نے کیا کہا بریرہ سے کہ تم اس سے رجوع کر، یعنی اسی کے ساتھ رہو. تو وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ سفارش کر رہے ہیں یا حکم دے رہے ہیں؟ کیونکہ حکم ماننا تو لازم ہے، لیکن سفارش وہ جس کو کی جائے، اگر وہ مانے تو اس کی مرضی، اگر نہ مانے تو اس پہ گناہ نہیں. تو آپ نے فرمایا ایک سفارش ہے، یعنی ایک اچھی سفارش، ایک شخص تکلیف میں اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو کوئی نہیں ٹال سکتا، لیکن اگر یہ سفارش ہے تو یہ میرے لیے قابل قبول نہیں. لوگ کہتے ہیں عورت کو آزادی نہیں ہے، عورت کو حقوق نہیں دیے گئے. یہاں ایک کل غلامی سے آزاد ہونے والی عورت جو ہے وہ اتنا بڑا حق رکھتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو بھی
نہ ماننے کا اختیار اسے دیا گیا. حکم ماننے میں ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں. تو اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ کسی کی سفارش تو کی جا سکتی ہے، اس کو زج نہیں کرنا چاہیے کہ تمہیں لازمی کرنا ہوگا، نہیں کرو گے تو دھمکی ہے تمہارے لیے، یعنی اسے پریشرائز نہیں کرنا چاہیے. اور جب کوئی سفارش سن رہا ہو تو اس کو بھی اختیار ہے، مانے گا تو ثواب ہے، اگر نہیں مانے گا تو کیا ہے؟ گناہ نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں جو بتایا گیا کہ جو کرے گا اس کو اس میں سے حصہ ملے گا. ایک حصہ سفارش کرنے والے کا بھی، کس چیز میں؟ نیکی میں، اس کام میں نہیں کہ مثلا اگر کوئی کسی کا قرضہ نہیں لوٹا رہا اور وہ کسی سے سفارش کراتا ہے تو جب وہ واپس مل جائے تو کہ آدھے پیسے تمہارے، یہ نہیں کہا گیا. یہاں اجر کا حصہ ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کان اللہ فی عون عبدہ ما دام فی عون اخیہ، جو شخص کسی بندے کی مدد میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کی مدد میں ہوتا ہے. یعنی ایک شخص جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کا مددگار ہو جاتا ہے. تو یہ بھی اس میں سے ایک حصہ ہو گیا. اور یہاں نصیب کا لفظ ہے، نصیب نصب کرنا گاڑنے کو کہتے ہیں، یعنی مقدر حصہ، یعنی معین حصہ. وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جس نے کسی برائی کی سفارش کی یعنی کسی غلط کام کی سفارش کی، یکن لہو کفل منہا، تو اس کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا. کفل کہتے ہیں کافی حصہ، بمعنی کفالت کے، یعنی کسی کام کا لازمی بدلہ، خواہ اچھا ہو یا برا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی کفل یعنی اس کو بھی اس کی سزا ضرور ملے گی. اسی کے سلسلے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مسلمان کے قتل میں ایک کلمے سے بھی مدد کی تو وہ قیامت کے دن اللہ کی پیشی میں اس طرح لایا جائے گا کہ اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہے. یہ ہے بری سفارش کہ ایک شخص کسی کو قتل کر رہا ہے اور وہ کہا ہاں کرو تم قتل، تو ایسا شخص بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا جو ایک لفظ بول کر کسی کو اکسائے قتل پر، یا اس کی مدد کرے یا سفارش کرے. اور شفاعتاً سیئاتاً میں اور کیا چیز ممنوع ہے کہ اپنے عہدے اور اختیارات کا ناجائز طور پر استعمال کر کے سفارش کرنا اور اس کے ذریعے دباؤ ڈالنا، کہ دوسرے شخص کو مجبور کرنا، یا ناجائز کام کی سفارش، یعنی ایک غلط کام ہے اور اس کے لیے کسی، مثلا ایک شخص فیل ہے اور کوئی سفارش کرے اسے پاس کر دو، تو یہ ناجائز سفارش ہے. اگر کسی نے ایسا کیا تو ظلم کیا اور اس ظلم میں سفارش کرنے والا بھی شامل ہوگا. اسی طرح سفارش پر معاوضہ حرام ہے کہ کوئی کسی سے کہے میں تمہاری سفارش کرتا ہوں مجھے تم اتنا پیسہ دو، تو یہ معاوضہ جو سفارش پر لیا جاتا ہے یہ بھی حرام ہے. تو اسی میں پھر یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ دیکھا جائے گا کہ کس نیت سے سفارش کی جا رہی ہے. دوسرے سے فائدہ اٹھانے کے لیے آج میں تمہاری کرتا ہوں کل تم میری کرنا، یہ نیت رکھ کے کرنا بھی غلط ہے. یعنی بے لوث ہو کے دوسرے کی مدد کرنی چاہیے کہ ایک شخص آپ کے پاس آ گیا ہے، آپ اس کا کوئی کام کروا سکتے ہیں اور جائز کام ہے تو آپ کروا دیں. آپ کو اللہ اجر کا وعدہ کرتا ہے، آپ اس شخص سے اجر لینے کی توقع یا تمنا نہ کریں. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے، حاضر ہے. مقیت کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. قاف واو تے قوت، روزی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے قوت. تو مقیت یعنی روزی دینے والا ہے. تم لوگوں سے روزی مت مانگو، روزی دینے والا اللہ ہے. پھر اسی طرح مقیت کا معنی قادر بھی ہے، یعنی اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور پھر اسی طرح نگران کے معنوں میں کہ وہ تمہارے ظاہر اور باطن، تمہارے دل کے حالات تک کو جانتا ہے کہ تم کس نیت اور غرض سے کوئی کام کرنے چلے ہو.